بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام سیاسی احوال کے ساتھ آپ کا میزبان مہر سیماب ایک بار پھر حاضر۔ ناظرین، سیاسی احوال میں جس طرح کہ ہم الیکشن کا دور ہے اور یہاں پر ہزارہ ڈویژن میں بھی ملک بھر کی طرح سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں، آج ہمارا خصوصی پروگرام ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین قومی اسمبلی حلقہ NA18 کے امیدوار سید علی زوار نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات ہوگی جس طرح کے بڑے انرجیٹک اور کافی سیاست سے، تو ان سے پوچھیں گے کب آئے وہ، کیسے انہوں نے آغاز کیا، باقی تفصیلات ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ٹھاک۔ جی پوری ٹیم کا بہت زیادہ شکریہ K2 چینل کا، اور K2 چینل شروع سے ہم سے ہماری دلی دوستی کہیں، بالکل انہوں نے ہمیں بڑی عزت دی اور بڑے ٹیڈی پروگرام ہم نے کروائے اور کچھ جگہ پہ ان کی بھی شرکت کی۔ بالکل جی، اسپیشلی K2 کی پوری ٹیم کا اور چینل کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کا بھی بہت مہربانی، شکریہ ہیں۔ بالکل جی، علی زوار صاحب کی بات آپ نے سنی، وہ بالکل K2 کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ان کا لگاؤ جو ہے، جس طرح اگر ہم بات کریں ہزارہ ڈویژن کی لوکل زبان، اس کے لیے کافی انہوں نے کام بھی کیا، جس میں K2 TV کو انہوں نے کافی دفعہ انہوں نے اس میں مدعو کیا۔ آپ نے علاقوں میں علاقائی پروگرام ثقافت کے حوالے سے کافی ان کی بھی یہاں پر خدمات ہے۔ تو آج بات ہوگی علی زوار صاحب سیاست کے حوالے سے، آپ امیدوار ہیں حلقہ NA18 کے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں، آپ نے سیاست میں کیسے آپ نے یہاں پر آغاز کیا، اور یہاں پر پہلی بار آپ جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، مطلب جنرل الیکشن کی میں بات کروں، قومی اسمبلی سے امیدوار ہیں، تو کیا منشور ہے آپ کا اور کیسے آپ کی سوچ آئی؟ شکریہ، اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے، اتنا کم ہے۔ تو میں جو میری الیکشن میں آنے کی ریزن تھی، عوام کی خدمت تھی، اور صحیح میں نے، اور ہم تو ہے بھی صدار، بالکل ہم تو جو نا اپنے ابو اجداد سے یہی سبق سیکھا ہے کہ مخلوقات کے کام آئیں، سب مخلوقات کے، ایک انسان ہے اور ان کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں، اور اسپیشلی طور پہ انسانیت کی خدمت کریں، اور یہی دنیا میں کام آئے گی۔ لیکن یہ جو سیاسی تھے، کوئی 10-15 سال ان کے ٹوپیٹرا میں ہم دیکھتے رہے کہ یہ آتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ جب الیکشن آتا ہے نا، جیسے وہ سردیوں کا موسم آتا ہے تو یہ جتنے اشراط ہوتے ہیں دلوں میں چلے جاتے ہیں، اور باہر آتی ہے تو ہر چیز باہر آ جاتی ہے۔ تو یہ جو الیکشن آتا ہے تو ان کے باہر کا ایک موسم ہے، ایسے نظر آتا ہے یہ کدھر کدھر سے نکل کے آئے، سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں، پہلے تو یہ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اسلام آباد، لاہور، کراچی چلے جاتے ہیں، اور اب جو ہے نا اپنے علاقے میں ہیں اور لوگوں کو دل بھی لگا رہے ہیں، ان کو فون بھی کر رہے ہیں، ان کی رنگیاں خوشیاں بھی کر رہے ہیں، ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ الیکشن کے موسم میں، مطلب آپ کہتے ہیں وہ بات، لیکن یہ موسم ختم ہونے والا ہے، تھوڑے دن جائیں گے، 10 دن، پھر یہ آہستہ آہستہ غائب ہو جائے گی۔ اور اتنے جھوٹ بولتے ہیں، اتنا خوبصورت جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں قرآن بھی اٹھا لیتے ہیں، لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور گاؤں کے لوگ سادے ہوتے ہیں، انہیں تو اللہ کے پاک کلام پہ یقین ہوتا ہے نا، تو کوئی بھی قسم اٹھائے تو وہ کہتے ہیں چلیں معاف کر دیے، تو لیکن وہ تو سیدھا ڈرامہ کر رہے تھے۔ میرے سامنے ہوا ہے، میں نے ان سے ڈیلیں کی تھی، میں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ان لوگوں کا کچھ کریں، بے سہارا لوگ ہیں، غریب ہیں، ان کے ہزاروں مسائل ہیں، مہربانی فرمایا۔ انہوں نے میری ایک نہیں سنی، پھر مجھے مجبوراً خدا مجاہد بن کے میدان میں اترے ہوں۔ تو انشاءاللہ عوام ہمارے ساتھ ہے، پارٹی بھی میری وہ ہے کہ جو ہے ہی غریب کی پارٹی، صرف غریب کی بات نہیں کرتی ہے، غریب کو منشور بھی دیتی ہے، اور اس پہ فائدہ بھی دیتی ہے، اور مسائل بھی حل کرتی ہے، پریشانیاں بھی، تعلیم، علاج سے سب کچھ دیتی ہے۔ اچھا علی زوار صاحب، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ جتنے بھی یہاں پر قومی اسمبلی کے ممبرز لے لیں، یہاں سے جو امیدوار الیکٹ ہو کے جاتے ہیں، انہوں نے وہ عوام کی خدمت نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح آپ نے اسی لیے یہاں پہ میدان میں کیا خود اس لیے آیا کہ وہ خدمت میں خود کر سکوں، جو کہ میں ان کو کیا کہ اب تھک گیا ہوں، لیکن انہوں نے اس پر کام نہیں کیا، مجبوراً آپ کہتے ہیں میں خود یہ اہم لے کے آیا ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں گزری، اگر میں ضلع ہری پور کی میں بات کرتا ہوں، تو وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونے چاہیے تھے، انہوں نے نہیں کیا اور میں حل کروں گا؟ تو ایسے کون سے کام ہیں؟ اس طرح ہے کہ اب جو ہمارا KPK تھا، اس میں پچھلے 5 سالوں میں بھی نا PTI کی حکومت تھی، پرویز خٹک تھا جب وزیر اعلیٰ تھا، تو عروج پہ تھی، بڑی تکڑی حکومت تھی،
اور آگے والے بھی 3.5 سال وہ پٹگائی کی حکومت تھی. مطلب جو پیچھے 5 سالوں میں کینڈیڈیٹ تھے پٹگائی کے MLA MP اور وہ آگے بھی 3.5 سالوں میں وہ یہی تھے. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ ہمارے حلقے کا جو وزیر تھا عمر ایوب تھا, تکڑی 4 منسٹریاں اس کے پاس تھیں, اور جو وزیر اعظم ہے اس تک اس کی اچھی پہنچ تھی, رسائی تھی, روزانہ ملتا تھا. صحیح. گورنر تک بھی تھی, وزیر اعلیٰ تک بھی تھی, اور نیچے 2 وزیر بھی تھے اس کے. مطلب کتنی بڑی پاور جو اس کے پاس تھی, ایک طاقت میں نہیں سمجھتا کہ آج کے بعد وہ کبھی آئے گی. ایک معجزہ تھا جو آ گئی تھی. ٹھیک ہے. نہیں لگتا کہ آگے آئے گی. اس کے باوجود وہ حلقے والوں کو نظر ہی نہیں آیا. آپ میڈیا والے تمام اور یہ جو ہمارے علاقے کے عوام ہیں یہ گواہ ہیں کہ وہ نظر ہی نہیں آیا. کام تو چھوڑیں, ملا ہی نہیں ہے کسی کو اس دور حکومت میں. ٹھیک. اور لوگوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا بے روزگاری. گلی نالی, یہ نہیں ہے کہ گلی کی ضرورت نہیں ہے, روڈ کی وہ پکی میں ہونی چاہیے, وہ بھی ہیں, لیکن وہ اگر آپ کے سامنے 10 کام رکھ دی جائیں, ایک طرف آپ کے روڈوں کا اور گلیوں کا مسئلہ, پھر دوسرا بجلی کا, پھر گیس کا, پھر کھانے پینے کا, پھر پانی کا, تو ان میں سے جو اہم ترین کام ہے وہ پہلے ہونا چاہیے نا. بالکل. اب دیکھیں کہ مثال طور پہ پانی بنیادی ضرورت ہے. اگر پانی کے بغیر, پانی جو ہے اس کے بغیر ہم ایک دن نہیں گزار سکتے. ایسا ہی. لیکن روڈ, گلی نالی, بجلی, گیس اس کے نہ بھی ہو تو ہم مہینہ بھی گزار سکتے ہیں. اسی طرح جو لوگوں کا مسئلہ تھا وہ معاشرت تھی, بے روزگاری تھی, ان کو کھانے کا انتظام ہونا چاہیے تھا, مطلب نوکریاں دینی چاہیے تھیں. صحیح. جب PTI کی گورنمنٹ آئی تو عمران خان نے اسے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. صاحب نے ووٹیں اس لیے دیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں آپ کو 1 کروڑ نوکری دوں گا. ٹھیک ہے. اتنا روزگار پاکستان میں بناؤں گا کہ باہر سے لوگ ادھر آئیں گے کام کرنے کے لیے, روزگار ہی روزگار ہو جائے گا, اور وہ 50 لاکھ گھر دوں گا. پھر لوگ دیکھتے رہیں, اب اس کی سیٹنگ بنتی ہے, اب بنتی ہے, وہ سیٹنگ ہی نہیں بن رہی تھی اس کی. لوگ پریشان ہو گئے, انہوں نے مطلب جواب دے گی, مطلب گھبرا گئے. وہ لوگوں نے کہا خان صاحب ہمیں بزنس بتائیں, بہت ہو گئی ہیں, کام کاروبار بتائیں. 5 سال ہو گیا, گھبرانا نہیں ہے. لیکن وہ لوگ خان صاحب کو کہتے تھے کہ کوئی بزنس دیں, کاروبار دیں, تو خان صاحب کہتے تھے گھبرانا نہیں. تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہونا سانو گھبران دو, اجازت مانگ. ایک یہ بات. ایک اور جملہ بڑا وائرل تھا کہ یو ٹرن. ہم موٹر وے پہ یا 1 وے روڈ پہ جا رہے ہیں تو وہاں سے یو ٹرن لیں گے, یہاں سے ہم غلط ہو جائیں گے. ٹھیک. اس کا جو جھوٹ پکڑا جاتا تھا تو اس کا ایک فینسی نام رکھتے ہیں یو ٹرن. لوگوں نے کہا کہ ہمیں کاروبار بتائیں, اب ہم گھبرا رہے ہیں, گھبرانے دیں, ہمیں کم از کم گھبرانے تو دیں. تو وہ کوئی بزنس دیں, ہمیں کوئی روزگار دیں. تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا کریں نا, بھینسیں رکھ لیں, گائے لے لیں, ان سے دودھ نکالیں. تو لوگ کہتے تھے کہ 8-10 کلو بیچاری گائے بھینس دودھ دیتی ہے, اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہے, تو اس سے گزارا نہیں ہوتا, کیونکہ منوں کے حساب سے دودھ نکلے, جتنی بے روزگاری ہے وہ ہم بیچیں تو تب گزارا ہوگا. تو وزیر اعظم صاحب کہتے تھے بھائی زبردستی نکالو. وہ بھائی زبردستی کیسے نکالیں, اس کی گنجائش ہی نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, کوئی اور کاروبار بتائیں. تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے تھے آپ ایسا کریں کہ مرغیاں رکھ لیں اور انڈے بیچیں. اب ایک ملک کا وزیر اعظم اور اس کی آپ سوچ دیکھیں, اتنے احمقانہ اور بے وقوفانہ سوال, اور اس کے جو جیلے تھے وہ بھی اس کی نقش قدم پہ چل رہے تھے, اور کوئی بزنس, کوئی کاروبار. اور بلکہ انہوں نے تو یہ جتنے پٹکائی کے آئے تھے, عمران خان کہتا تھا کہ میں پروٹوکول ختم کر دوں گا, یہ کر دوں گا. کس کا پروٹوکول ختم ہوا ہے؟ ٹھیک. اور انہوں نے نیچے اتنی کرپشن کی ہے, یہ خبر ہم نے خود عمران خان تک پہنچوائی ہے, کتنی بار پہنچوائی ہے کہ یہ جتنے گلیاں, روڈ, نالیاں بنا رہے ہیں, ان کی اپنی کمیشن ہے, یہ اپنی کرش بیچ رہے ہیں, تو یہ عوام کے لیے نہیں ہے. اور ان کا تو ایک ہی منشور ہے, 5-10 کروڑ روپے لگاتے ہیں اور اربوں روپے کماتے ہیں. عوام کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. تو یہ مرجوب ہے. آپ بتائیں نا, جن محکموں میں یہ تھا ان میں ویکنسیاں نہیں آئی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں آئی ہیں. اور یہ بھی نہیں تھا کہ عمر ایوب صرف ضلع ہری پور کا وزیر تھا, وہ تو پورے پاکستان کا وزیر تھا نا. وہ چاہتا تو اسلام آباد میں بھی لوگوں کو روزگار دے سکتا, کراچی, لاہور میں بھی, اپنے ضلع میں بھی, اور ملک سے باہر بھی بھیج سکتا. تو نہیں کیا ہے اس نے. نہ PTI کی گورنمنٹ بھی فیل ہے.
ٹھیک ہے. وہ اس نے ایک جلسہ تھا تو اس میں وہ ایک بندے نے تقریر کی, میں ہے جی ہاں جی بندہ آیا تھا کہ عمران خان جڑا منشور دیتا ہے تو اس نے جڑی معشور ایڈ کی سوئی ہوئی ہے کہ ہاں جی ایک سان دیتا سو نک تک کا دوسرا قیدی نمبر 804 تے ڈیلا جیل. یہ اس کا منشور تھا اور یہ اس نے لوگوں کو دیا ناچ گانا بے حیائی اچھل کود اور یہ اور آئز یہ ساری چیزیں اچھا دی ہیں. علی زوار صاحب بالکل آپ نے جس طرح کہا کہ عوام دیکھیں اس میں پھر غلطی تو سیاستدان کی نہ ہوئی نا, عوام کی ہوئی کہ عوام جو ہے اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا اور ہلا گولا, اور جس طرح بھی آپ نے کہا پھر غلطی کس کی ہوئی؟ تو عوام میچور نہیں ہے اس کا مطلب؟ نہیں عوام کی غلطی بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, عوام ہماری تو کیا کہتے ہیں معصوم عوام ہے, سیدھی سادھی مخلص اور سچی عوام ہے نا. یہ تو ان کو کوئی بھی بندہ آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں, میں یہ کروں گا, تو یہ اعتماد کرتے ہیں نا, کیونکہ یہ خود سچے ہیں, خود جھوٹ نہیں بولتے. ان کو کیا پتہ ہے ہم سربازوں کے آگے چڑھ گئے, وہ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ. پھر ہمارے لوگ ایمان کے اتنے پکے ہیں کہ آپ بڑی سے بڑی غلطیاں کر کے کام کر کے ان کے سامنے قسم اٹھا لیں, پاک کلام اٹھا لیں, تو وہ ان کا ایمان اتنا پکا ہے کہ وہ اس پاک کلام کو مان لیتے ہیں اور اتنا سارا چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. اور لوگوں کو جو ہے نا ان جو ہماری عوام ہے ان کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں. کہ عوام تو بالکل صحیح ہے, ہماری عوام تو پاکستان کی عوام, آپ باہر ملکوں میں جاتا رہتا ہوں, جو ہمارا ملک پاکستان ہے اس کے اندر اتنی معدنیات, اتنے ذخائر, اتنی نعمتیں, دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں. نہ ہمارے ملک جیسا کوئی ملک ہے, نہ ہماری عوام جیسی کوئی عوام ہے. عوام ٹھیک ہے, لیڈر سارے جو ہیں غلط ہیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پالیسیز بنتی ہیں وہ اس طرح نہیں بناتے کہ جس طرح عوام کے جس طرح مین مقاصد ہیں کہ جس طرح بے روزگاری, مہنگائی, اس پہ فوکس نہیں ہے. پالیسیز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی ٹھیک نہیں ہیں, جو اوپر قومی اسمبلی کے لیول پہ اگر ہم بات کرتے ہیں یا صوبائی پہ. پالیسیز دیکھیں نا جی, اب ہمارے پاکستان میں ہزاروں جماعتیں ہیں سیاسی, لیکن بناتی ہیں نا یہ 250 سے زیادہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہیں, یہ بناتی ہیں نا عوام کی, غریب کی, مزدور کی, سرکاری ملازمین کی, انہوں نے بنائی ہے نا. لوگ دیکھیں نا کہ میں تو یہی لوگوں سے بار بار جلسے میں جا کے کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے مسلم لیگ نون کا بھی دور گزرا ہے اور پی ٹی آئی کا بھی دور گزرا ہے, تو اس میں سے اگر جو بیسٹ دور گزرا ہے غریب کے حق میں, تو وہ تو پیپلز پارٹی کا دور تھا. اب آپ جائیں کسی بھی سرکاری ملازمین کو ایک بات کہیں, اس کو کہیں کہ ایمانداری سے بتاؤ کہ تمہیں کس دور حکومت میں فائدہ ہوا ہے, وہ بلا جھجک کہے گا ہاں جی ہمیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں فائدہ ہوا ہے. یہ تو نون لیگ یا پی ٹی آئی آئی ہے تو انہوں نے تو داری سارے کانٹریکٹ پہ کر دیے ہیں اور نیلام کر دیے ہیں. سرکاری بڑے بڑے جو ادارے تھے ان کو انہوں نے پرائیویٹ کر کے کانٹریکٹ پہ کر کے نیلام کر کے بھیج دیا, اور پنشنیں ختم, الاؤنس ختم, اور تنہا اگر یہ بڑھاتے تھے تو وہ 8% 10% بڑھا دیتے تھے. اس کی بالمقابل پیپلز پارٹی 50% 100% 150% تنہائی بڑھاتی ہے. اگر ایک بندے کی 50,000 تنہائی لاکھ ہو جاتی ہے, جس کی لاکھ ہے 2 لاکھ ہو جاتی ہے, تنہائی بھی بڑھائی, لوگوں کو پرماننٹ بھی کیا, الاؤنس بھی دیے, پنشنیں بھی دیں, تو پارٹی تو ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. صحیح. اچھا علی زوار نقوی صاحب, بات ابھی آپ نے بڑی تفصیلاً باتیں کی اور بڑی اچھی ٹھوس باتیں کی آپ نے. آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح کہ ہری پور کا حلقہ جو ہے بہت بڑا حلقہ ہے, دور دراز علاقے, مطلب یہاں پر ہم لیں تربیلا جھیل کے اس پار علاقہ بھی ہے, دوڑ پار بھی ہے, پہاڑی علاقہ, اتنا بڑا حلقہ. تو آپ اس تمام یوسیز میں یا وہاں پر گئے ہوں گے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے مسائل آپ نے دیکھے کہ وہ حل نہ ہوئے؟ جو اوورال یہاں پر اگر تعلیم کی بات کرتا ہوں, صحت کی بات کرتا ہوں, انفراسٹرکچر کی بات کرتا ہوں, تو ابھی اس وقت اس حلقے کو کیا کیا چیزیں ضرورت ہے, عوام کیا کہتی ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ضلع ہری پور کا حلقہ ہے یہ پاکستان کا دوسرا بڑا حلقہ ہے, اور صرف بڑا ہی نہیں ہے, ساتھ دشوار ترین حلقہ ہے. بے شک بے شک 70% جو تربیلا ڈیم ہے, پانی پار کا علاقہ بھی ہم اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ کے پی کے کا تقریباً پہلے نمبر پہ بڑا حلقہ ہے. بالکل پی کے کا پہلے نمبر پہ ہے اور پاکستان کا دوسرا. ویسے 2 حلقے ہونے چاہیے تھے, کیا کہتے ہیں ضلع قومی اسمبلی, جس طرح آبادی ہیں اور رقبے اس حساب سے ہمارے حلقے 2 ہونے چاہیے تھے, لیکن
ایک ہی ہے مشکل ہے اچھا جو لوگوں کے مسائل ہیں نا. ٹھیک ہے. اب ہم یہ پانی پار کا جو علاقہ ہے وہاں بھی گئے ہیں تو یہ جو ترقی کہتے ہیں صرف یہ ہری پور کے ارد گرد ہوئی ہے. ادھر ادھر جا کے دیکھیں تو ان کے تو روڈ بھی کچے ہیں. ہم اس دن ایک گاؤں تھا بنڈی شیر خان, اس میں جلسہ تھا, وہاں چلے گئے تو وہاں کا ان کا جو مین راستہ ہے نا وہ کچا ہے اور ایسے وہ چڑھائی بھی ہے اوپر, تو یعنی بارش ہو جائے تو اس گاؤں ڈلوانے سارا گاڑی راستہ جانے کا راستہ نہیں ہے, پیدل راستہ نہیں ہے, دشوار نہیں گاڑی جاتی ہے لیکن اگر بارش ہو جائے تو پھر نہیں جاتی. یہ حادثات کتنے ہوتے ہیں دیکھیں ان علاقوں میں. بالکل. تو ایک وہ مسئلہ تھا. پھر ایک روڈز کا اور جگہ ہم پہاڑ کے علاقے میں گئے تھے تو عورتیں جو ہے نا سر پہ پانی بھر کے لا رہی تھی, پانی کا بہت ایشو تھا. اب یہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے, لیڈر تھے, تو انہوں نے ایسی چیزیں بنا دی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ضروری وہ چیز تھی, بنیادی سہولیات بنیادی وہ زیادہ تھی. جیسے کہ یہ دیکھیں نا, ایک وہ تھا ہمارا کینڈیڈیٹ, اس نے کیا کیا ہے, وہ اتنے بڑے بڑے گیٹ بنا دیے. ٹھیک ہے, بیوٹیفیکیشن لد ہے. انہوں نے ایک تختی لگانے کے لیے نا اور کرپشن کرنے کے لیے نا اتنے بڑے بڑے 2 4 5 10 کروڑ کے گیٹ بنا دیے, اور ایک نہیں بنائے, ہر گاؤں میں ہر جگہ مختلف قسم کے انہوں نے وہ گیٹ وہ بنائے. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو 10 کروڑ کا گیٹ بنا ہے, 2 کروڑ کا بنا ہے, 1 کروڑ کا, وہ ضروری تھا یا اس گاؤں میں وہ پانی ضروری تھا, یا وہ گیٹ ضروری تھا, یا وہ مین راستہ ضروری تھا. پھر آپ بات کریں بیوٹیفیکیشن کی, یہ جو آئے تھے پٹیائی والے, انہوں نے ہری پور چوک میں ایک جگہ وہ کوڑا لگا دیا. وہ بھی ایک بات ہے, ایک تحصیل ناظم تھا ہمارا, اس نے کہا جی آپ نے تو ہمیں کہا تھا کوڑا لگائیں گے, تو یہ تو کوڑی لگا دی ہے. وہ تو ایک شغلی بات ہے, لیکن وہ آپ بتائیں یہ جو بیوٹیفیکیشن تھی, چوک بنائے ہیں انہوں نے کروڑوں روپے کی, یہ ضروری تھے, یا آس پاس کے دیہات میں پینے کا پانی ضروری تھا, یا ان کے گاؤں کو جو مین روڈ جاتے ہیں وہ ضروری تھے. تو انہوں نے زیادتی کی ہے. انہوں نے صرف وہ کام کیا ہے جن میں ان کو بچت ہو, کرپشن ہو, اور ایک تختی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دی. اچھا علی زوار نقوی صاحب, یہ تو مسائل تو ہیں ہی ہیں روڈز کے, جس طرح آپ نے بات کی. اگر علاقوں میں بجلی کی میں بات کروں, وہ بھی مسائل ہیں کافی, لو وولٹیج اور لوڈ شیڈنگ. ان علاقوں بھی ایسے علاقے میں نے دیکھے ہیں, میں خود رپورٹنگ کرتا ہوں کہ وہاں پر بجلی بھی نہیں پہنچی, کھمبے بھی نہیں ہیں. چلے وہ تو ہو گیا, لیکن ابھی اب جس طرح ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہو رہی ہے, مہنگائی ہے, ایک گھر میں ایک بندے کی انکم ہی نہیں ہے, تو وہ کیا بے روزگاری میں وہ کیا اپنے گھر کو چلائے گا, خاندان کو کیسے پالے گا, اپنے آپ کو ایک بندہ نہیں پال سکتا. ہری پور میں اتنی بڑی انڈسٹری ہمارے پاس موجود ہے, تو آپ کا کیا عمل ہے, اس کو کیوں نہیں ایسے استعمال. یہاں پر دیکھیں ہزاروں انڈسٹریز لگ سکتی ہیں, جگہ بھی ہمارے پاس ہے, بڑے بڑے یہاں پر پروجیکٹس بھی آئے, اربوں روپے کے پروجیکٹس بھی آئے, لیکن عوام جو بے روزگار ہے اس کا ابھی تک بے روزگاری ختم ہری پور سے نہیں ہو سکی. اتنی بڑی انڈسٹری خیبر پختونخوا میں ہمارے ہری پور میں موجود ہے, تو اس کے حوالے سے کیا کہیں. ہمارا ضلع وہ ہے, پاکستان کا وہ ضلع ہے کہ جس میں 500 فیکٹری موجود ہیں, روزگار کتنے زیادہ مواقع ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, ہمارا ضلع وہ ضلع نہیں ہے کہ جیسے سندھ کا کوئی ضلع ہو یا بلوچستان کا, جہاں پہ ریت ہی ریت ہو, سرائے ہو. تو یہ ہمارے لیڈر کہیں کہ ہاں جی یہاں پہ تو روزگار کے مواقع نہیں ہیں, ہم کیسے بھرتی کریں, کیسے روزگار دیں, وہ یہ بات نہیں کر سکتے. تو ہمارا وہ ضلع ہے کہ جس میں 500 فیکٹری ہیں. ان کو چاہیے تھا جب کے پی کے میں یا مرکز میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, تو ان کو چاہیے تھا یہ جو 1 یونٹ تھے نا ان کو چلائیں, جو انڈسٹریز تھی اس کو یہ چلائیں. تو اربوں روپے یہاں پر آئے ہیں عطار میں. انہوں نے کیا جو چل رہی تھی اس کو بھی بند کر دیا. بند کیسے کر دیا, ہاں جی یہ تو پیسہ کتوں آتا ہے, ہاں جی تم ٹیکس کیوں نہیں دے رہے, ہاں جی تم کیوں نہیں دے رہے, نیب والے پیچھے پڑ گئے, وہ دوسرے پڑ گئے, تیسرے پڑ گئے. انہوں نے ایسے اقدام کیے کہ جو کاروباری تھے وہ پاکستان سے بھاگ گئے. انہوں ہر بندے کو, جو بزنس مین ہے اس کو تو اپنے پیسے سے پیار ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ اس چلے بندے لے ہیں, یہ دساں نے پیچھے ہی پہ گئے, تو پیسہ چاہو تو نس ہوئے, تو انہوں نے سارا پیسہ پاکستان تو باہر کٹ کے دے. جو بند انڈسٹری تھی اس کو چلانا تو چھوڑے نا, دور کی بات ہے, لیکن ان کو چاہیے تھا کہ ایک لچک کا مظاہرہ کرتے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا جو وزیر اعظم تھا, پوری دنیا کی کانفرنس ہوتی ہے, وہاں پہ بھی جا کے یہ کہہ رہا تھا میں نے چور پکڑ لیا, میں نے چور پکڑ لیا, میں نے چور پکڑ لیا. وہ خدا کے بندے, انہوں کی پتہ ہے تو کہڑا چور پکڑ کے دے تھے, چور کڑے, چور تو سارے ہی تھے,
یہ خود چور نہیں ہے پٹکائی والے, یہ پیسے کہاں سے لاتے ہیں, ان کے کتنے بڑے بزنس ہیں, کاروبار ہے. میں آپ کو بات بتاؤں نا, کچھ کام تو ایسے ہیں جن میں گورنمنٹ خود عوام کو تنگ کر رہی ہے, پریشان کر رہی ہے. دیکھیں ہمارے پاس اتنا بہترین نہری سسٹم موجود ہے, ڈیم ہیں 2 بڑے, تو یہ لوگوں کو اگر اجازت دے دیں تو لوگ خود بجلی بنائیں. یہ سسٹم ہی لگانے دیتے وہاں پہ. چلیں کچھ یہ ٹیکس لے لیں, کوئی کاروباری بندوں کو کہہ دیں کہ ہاں جی آپ 5-10 کروڑ کا تو سسٹم لگائیں, خود بھی پیسے کمائیں, گورنمنٹ کو بھی دیں اور عوام کو بھی سستی بجلی دیں. سہولیات ہی نہیں دیتے پھر, نہیں دے رہے نا, خود جو بھی گورنمنٹ آئے عوام کے پاس وہ خود کر دیکھیں, اگر پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے نا تو ہم یہ اقدام کریں گے کہ جو ہمارے پاس ڈیم ہے اور نہری سسٹم ہے نا, ہم ان سے اتنا ریلیف لے کے دیں گے, کہیں گے کہ آپ اجازت دے دیں, لوگ اپنا سسٹم لگا لیں نا, لوگ بجلی کا اپنا سسٹم لگائیں نہروں پہ, وہ فری بجلی پوری ہوگی, ساتھ محلے کو بھی دیں, گاؤں کو بھی دیں, لوگوں کو بھی دیں, بجلی ہو جائے گی. یہ تو پتہ نہیں جان بوجھ کے گورنمنٹ بھی مستی کر رہی ہے نا, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے. آخر میں سید علی زوار نقوی صاحب عوام کو ہری پور کے کیا میسیج دیں گے؟ جس طرح کہ آپ نے خود کہا کہ میں اس لیے آیا کہ یہاں پر وہ مسائل حل نہ ہو سکے جو اس سے پہلے چاہے وہ قومی یا صوبائی حکومتیں یہاں پر رہیں, آپ مطمئن نہیں ہیں, تو کیا منشور اور کیا میسیج دیں گے, آپ کیسے حل کریں گے؟ جی عوام کو میسیج تو نہیں ہے, ہماری ریکویسٹ ہے, ٹھیک ہے, عرض ہے, کیونکہ ہماری جو عوام ہے مخلص اور مشہور عوام ہے, میری عوام سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی پارٹی کو, ایسے بندے کو ووٹ دیں جو عوام کا درد اپنے سینے میں رکھیں اور حقیقی معنوں میں عوام کو کام آئے. وہ اگر عوام ان کو پھر لے آئے گی تو پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روتی رہے گی 2 سال 5 سال 3 سال جتنے بھی گورنمنٹ نے لگائے. لیکن عوام کو چاہیے کہ اس بندے کو ووٹ دیں کہ جو آپ کی جذبہ رکھتا ہو, ہمدردی رکھتا ہو اور حقیقی معنوں میں آپ کے ساتھ چلیں, اقدام کریں اور کام آئے, تو اس بندے کو ووٹ دیں. اب اس بار ہمارے جو ہونے والے وزیر اعظم صاحب ہیں بلاول صاحب, انہوں نے 10 نکاتی منشور دیے. ٹھیک ہے, جس میں کچھ پرانے منشور بھی تھا اور کچھ نیا بھی ہے, جس میں خاص بات انہوں نے نوجوان کارڈ دیے. ٹھیک ہے, کسان کارڈ ہے, جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا نا, اس میں بہتری آئے گی. ٹھیک ہے, بجلی کا اتنی مہنگی ہوگی ہے, اس کا ہمارا ایک پلان ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے جو ہے نا کافی 300 یونٹ جس طرح بلاول صاحب نے کام فری دیں گے. ہاں, فری بجلی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اقدام ہم نے اٹھائے ہیں, اور جو غریب عوام ہیں آج تک اگر وہ موازنہ کریں تو خود سمجھ سکتے ہیں, باشعور لوگ ہیں, تعلیم یافتہ ہیں اور سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں سارے لوگ, ہر بندے کے پاس میڈیا اس کے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں, دیکھتے ہیں لوگ, تو وہ موازنہ کریں کہ غریب کو کس دور حکومت میں فائدہ ہوا ہے. تو ہر بندہ مانتا ہے, ہر بندہ کہتا ہے کہ ہاں جی اگر فائدہ ہوا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی یہی ایسا دیتا ہے, پر ووٹ نہ دینے, ووٹ نہیں دیتے اور مانتے ہیں. اور میری ریکویسٹ ہے عوام سے کہ اس طرح تو مہربانی فرماؤ, پیپلز پارٹی کا ووٹ دو, پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا ووٹ دو, ایم ایل اے ووٹ دو, ایم پی ووٹ دو, سن ووٹ دو. ٹھیک ہے, اسی تو مسئلے حل کر سا. نشان بھی بڑا سونا نے تیر, باقی تو نشان بھی بڑے عجیب مل گئے. جو مسائل کا ہے وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی جماعت کے پاس, کیونکہ دیکھ نہیں ہے نا لوگوں, مطلب آزما لیے ہیں اچھی طرح. جی بالکل, سید زوار نقوی صاحب کی ناظرین آپ نے باتیں سنی, بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی. جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جس طرح کہ پہلے بھی اب جو ہے مزدور کی پارٹی رہی, یہاں پر روٹی کپڑا مکان کا جو نعرہ ہوا, لیکن جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ مسائل تب ہوں گے آپ لوگ ووٹ دیں گے, تو وہ مطمئن نہیں تھے. یہاں کی جتنی بھی اس سے پہلے حکومتیں گزری یا کسی حوالے سے میں ہری پور کے ضلع کی بات کرتا ہوں, تو انہوں نے بھی خود یہاں پر ہری پور کے NA18 کی قومی اسمبلی سیٹ سے یہاں پر آنے کا فیصلہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں آپ منتخب کرتے ہیں تو آپ کے جو مسائل ہیں وہ دہلیز پہ حل ہوں گے. اور ایک بات اور کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نہ کوئی پیسے کی وجہ سے میں آیا ہوں, نہ کوئی شہرت کی وجہ سے آیا ہوں, میں صرف عوامی خدمت کے لیے آیا ہوں. اور دوسری جو مین بات جو میں نے سنی, ان سے میری علیحدہ بھی ڈسکس ہوئی کہ میں اس حلقے میں رہنے والا بندہ ہوں, میں یہ باہر ملک یا کہیں نہیں جانا, میرا سارا کچھ اسی ہری پور میں, اور میں ہری پور میں رہ کے عوام کی خدمت کروں. ناظرین, اس ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. اگلے پروگرام میں کسی اور نئے حلقے سے حاضر ہوں گے. اپنے میزبان میں ہر سیم آپ کو اجازت دے, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.